ناشتے سے قبل ایک گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر پینے سے رنگت نکھرتی ہے اور چہرے کی شادابی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چند گرام بیسن میں تھوڑا سا دودھ، چند قطرے لیموں کا رس اور ایک چٹکی ہلدی ملا کر چہرہ دھو لیں۔ چند روز کے عمل سے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ دن میں 2 مرتبہ تازہ لیموں کے رس سے چہرے کی مالش کرنے اور آدھا گھنٹے بعد کسی اعلیٰ معیار کے صابن سے دھو لینے سے چہرے کی شکنوں سے نجات مل جاتی ہے۔ انار ایک ایسا پھل ہے جس کے روزانہ کھانے سے چہرہ خوبصورت دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج چھیل کر پانی میں مکس کر لیں اور چہرے پر لیپ کریں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جو کے آٹے کی بھوسی کو چھاچھ میں ملا کر 10 منٹ کے لیے چہرے اور گردن پر لگائے رکھیں، رنگت نکھر آئے گی۔ انڈے کی زردی اور زیتون کے تیل کا میزہ بنا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خیال رکھیں کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ گھر سے نکلے تو آپ سب کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیا کھیل رہا ہے۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں۔ بچہ کیبل کمپیوٹر پر کیا دیکھتا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ خوش باش بچہ اگر اداس رہنے لگ جائے تو وجہ ضرور جانیں۔ بچہ کسی بالغ رشتہ دار یا ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگز نہ بھیجیں۔ بچے کو ٹیوٹر، وین، رکشہ ڈرائیور، قاری صاحب، کسی ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے فقر، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ بندے کو صحیح راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافہ کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندہ علم و جفا سے نکل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔
خواب میں پانی دیکھنا علم، رزق اور سکون کی نشانی ہے۔ صاف پانی ہے اگر تو برکت ملے گی۔ خواب میں دودھ پینا حلال رزق، ایمان میں اضافہ، علم حاصل ہوگا۔ خواب میں سانپ دیکھنا چھپا ہوا دشمن، اگر مار دیا تو دشمن پر فتح ہوگی۔ خواب میں آگ دیکھنا آزمائش، اگر جلے نہیں تو مشکل سے بچ جائیں گے۔ خواب میں کعبہ دیکھنا دعا قبول ہوگی، حج یا عمرہ یا دین میں ترقی ہوگی۔ خواب میں بارش ہوتا دیکھنا اللہ کی رحمت، رزق میں اضافہ، پریشانی دور ہوگی۔ خواب میں پیسے ملنا عزت ملے گی، کوئی خوشخبری آئے گی۔ خواب میں دانت گرنا رشتہ دار کی خبر یا قرض اترے گا۔ خواب میں سمندر دیکھنا بڑا مقام حاصل ہوگا، علم یا کسی بڑے شخص سے فائدہ حاصل ہوگا۔ خواب میں شادی کرنا نئی ذمہ داری، کاروبار میں ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا کمزوری نہیں، کبھی کبھی یہ انسان کی سب سے بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر نقصان ختم ہونے کی علامت نہیں، بعض اوقات نئی شروعات کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر آج مشکل ہے تو یاد رکھیں یہی مشکل کل آپ کی طاقت بن سکتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ اپنی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنی حقیقت کو سمجھنے کا راستہ پا لیا۔ کم بولنا اور زیادہ سمجھنا انسان کی دانائی کی علامت ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اس کا جواب کبھی فوراً اور کبھی بہتر وقت پر ملتا ہے۔ عزت مانگنے سے نہیں، اچھے کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ جس دل میں شکر ہو وہاں چھوٹی خوشیاں بھی بڑی نعمت بن جاتی ہیں۔ اپنے دل کو نفرت سے نہیں، محبت اور معرفت سے روشن کرو۔ انسان باہر کی دنیا بدلنے سے پہلے اپنے اندر کی دنیا کو بدل لے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہر جدائی اپنے ساتھ ایک سبق لاتی ہے، بس دل کو اسے سمجھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔